السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا سبق مدات کے بارے میں ہے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 14 مدات۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق کے عنوان میں ہم نے مد کی جو دونوں علامتیں ہیں، مد متصل اور لازم پر جو بڑی علامت آتی ہے وہ، اور مد منفصل پہ جو چھوٹی علامت ہے، دونوں کو درج کر دی ہے۔ بچوں کو یہاں یہ دکھا کر پہچان کروا دی جائے، یہ مدات کی دو صورتیں ہیں، یہ دو شکلیں ہیں، دو علامتیں ہیں۔ اہم ہدایات کے ذیل میں سب سے پہلے مد کے بارے میں بچے کو سمجھایا گیا ہے کہ مد کہتے کسے ہیں۔ مد کے معنی دراز کرنا، کھینچنا یا لمبا کرنا ہے۔ یہ بات بچے کو سمجھا دی جائے تو بچے کو کوئی ایک معنی بھی آ گیا ہے تو کافی ہے، لمبا کرنا آسان ہے، کھینچ کر پڑھنا۔ تو یہ مد کا معنی بچے کو سمجھا دیا جائے، اور اس کے بعد مد کی جو دو قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی، یہ سمجھائی جائے کہ مد اصلی کون سی ہے اور مد فرعی کون سی ہے۔ سب سے پہلے مد اصلی اس کو سمجھائی جائے۔ ہم نے یہاں درج کر دی ہے کہ مد اصلی یہ ہے کہ مد ہر حروف کی ذات میں پائی جائے، حرف کی ذات میں پائی جائے، یہ مد اصلی ہے، کسی سبب یا وجہ کی محتاج نہ ہو۔ جیسے حروف مدہ یا کھڑی حرکات، انہیں ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنے سے مد اصلی ادا ہو جائے گی۔ مد اصلی کی مقدار ایک الف کے برابر ہے یا دو حرکات کے بقدر ہے۔ جو بات بچوں کے لیے یاد کرنی سمجھنی آسان ہے، جو اصطلاح استاد شروع سے استعمال کرتا ہے، تو اسی اصطلاح میں بچے کو سمجھا دیا جائے کہ دو حرکات کے برابر یا ایک الف کے برابر۔ تو حرکات بچے چونکہ پڑھ چکے ہوتے ہیں شروع ہی میں، تو حرکت کو پڑھتے ہوئے جتنا اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو دو گنا لمبا کریں گے تو حروف مدہ کی جو مقدار ہے وہ بن جائے گی، اور دوسری جو الف کی مقدار ہے وہ بچے کو بند انگلی کو درمیان رفتار سے کھولنے یا کھلی کو درمیان رفتار سے بند کرنے میں بچے کو سمجھائی جا سکتی ہے۔ مد فرعی یہ بچے کو سمجھایا جائے، پہلے مد اصلی سمجھا دی گئی ہو تو پھر مد فرعی۔ مد فرعی یہ ہے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ یا سکون میں سے کوئی سبب آ جائے، حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے۔ پھر حمزہ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، سکون کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ یہاں بچے کو یہ بات جو ہے نا، وہ صرف یہ بات سمجھا دی جائے کہ حمزہ یا سکون، ان دو میں سے کوئی ایک چیز آ جائے تو یہ مد فرعی بن جائے گی، اور اس کی مقدار ایک الف سے زائد ہوگی۔ کتنی ہوگی یہ بات آگے آ جائے گی، اور اس پر مد کی جو علامت ہے، جو ہے وہ بڑی علامت یا چھوٹی علامت، یہ بھی اس پر ہوتی ہے۔ مد اصلی کھڑی حرکات اور حروف مدہ کی تختیوں میں بچے چونکہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور مد فرعی کو ہم یہاں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے لگے ہیں کہ مد فرعی کی جو چار قسمیں ہیں، ان چار قسموں کو یہاں بچوں کو سمجھا دیا جائے، بچوں کے لیے یہ کافی وافی ہو جائے گا۔ غیر جو باقی جو بحث ہے اس میں بچوں کو لے جانا نہ ان کے لیے مفید ہے، اور نہ ہی اس کی بچوں کے لیے جو ہے وہ ناظرہ یا حفظ کے جو بچے ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں بچوں کو اجمالی طور پہ جو چار قسمیں ہیں وہ سمجھا دی جائیں کہ ایک مد فرعی کی قسم ہے متصل، ایک ہے منفصل، ایک ہے لازم، اور ایک ہے مد عارض وقفی۔ متصل کون سی ہوتی ہے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، حمزہ اسی کلمے میں ہو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد، تو یہ متصل ہے۔ بچے کو بتایا جائے کہ یہ پہچان اس کی یہ ہوگی کہ حمزہ عین کے سرے کی شکل کا ہوگا اور اس پر مد کی بڑی علامت موجود ہوگی، اسے مد متصل یا مد واجب کہتے ہیں۔ یہ بچے کو مد متصل سمجھا دی جائے۔ اس کی مقدار بچوں کو بتائی جائے کہ 3 الف ہے، 4 یا 5 الف کے برابر ہوگی۔ زیادہ تر حضرات چونکہ جو ہے وہ 3 الف ہی کے قائل ہیں، توسط یہ نہیں کیا جائے اس میں، تو اگر طول کیا جائے تو بھی 4 الف، یا طول کی جو آخری مقدار ہے وہ 5 الف جتنا بھی بچے اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ چونکہ مد عارض کو اگر بچے 5 الف جتنا لمبا کر رہے ہیں تو پھر مد متصل اور مد لازم کو بھی 5 الف جتنا لمبا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کی جو مقدار ہے وہ 3، 4 یا 5 الف، یہ بچوں کو سمجھا دی جائے۔ تو اب سبق کی طرف آتے ہیں۔
پہلے حرف کا حسب معمول ہم نے ہجا لکھا ہے جا آ، تو اس میں چونکہ بچے جیم الف زبر جا یہ حروف مدہ میں پڑھ چکے ہیں، ایک الف جتنا اس کو لمبا کرنا تھا، تو یہاں بھی ہجوں میں جیم الف زبر جا ہی پڑھا جائے گا۔ آگے مد کا جو سبب ہے، سبب مد وہ حمزہ آ رہا ہے، تو حمزہ کو جب پڑھیں گے حمزہ زبر آ، تو پورے کو جب رواں پڑھیں گے جا آ، تو یہ سب سے بہتر طریقہ اور بہتر جوڑ کا ہجوں کا یہی طریقہ ہے۔ اس میں جیم الف مد زبر جا جو حضرات کرتے ہیں ہم اس کو غلط بھی نہیں کہیں گے، لیکن زیادہ بہتر اور مناسب ہم اسی طریقے کو کہیں گے جو بچوں کے لیے بھی سمجھنا بھی آسان ہے، اور یہ عقلی طور پہ بھی یہی چیز ہے کہ اب حمزہ بچے نے پڑھا ہے تو پھر جا کر مد ہوگی، جب حمزہ پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر مد کرنا یہ قبل از وقت ہو جائے گا۔ تو جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، ایسے ہی اولائی کا حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، ایک الف جتنا اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائی کا، وقفاً اولائک۔ اس طرح بچے خود جوڑ کرتے جائیں، استاد ایک لفظ کا جوڑ کر دے یا دو کا ہی کر دے، اس کے بعد بچہ خود کرے۔ یہاں جیم یا زیر جی، ایک الف جتنا، آگے جو حمزہ زبر آ ہے اس کی وجہ سے جی آ مد ہو جائے گی۔ اسی طرح جزاءً میں جیم پر زبر ہے جا، پڑھی رکعت کا لفظ آ گیا ہے، اور زا حروف مدہ میں سے الف مدہ آ گیا ہے، تو آگے ان، حمزہ دو زبر ان تنوین سے ہے، تو ان کو ملایا جزاءً، وقفاً جزاء۔ اسی طرح الملائکۃ میں ال پڑھی رکعت سے ہے، جزم سے ہے، اور ما پڑھی رکعت سے ہے، الما، آگے لا کھڑی رکعت، ای پڑھی رکعت، الملائی، اور کا اور تو یہ بھی پڑھی رکعت سے، الملائکۃ، وقف میں الملائکہ۔ اسی طرح عطاءً، وقفاً عطاء، سواء، وقفاً سواء، قروء، وقفاً قروء، اشداء، وقفاً اشداء۔ یہاں دال الف زبر دا جو حروف مدہ ہے اس کے بعد وہی حمزہ اسی وجہ سے مد ہو رہی ہے، بچے کو یہ بات سمجھا دی جائے۔ اب خطیئتہ میں جو مد ہے یہ یا مدہ کے بعد حمزہ ہے، اس حمزہ کی وجہ سے یا پر جو ہے وہ ایک الف سے زائد لمبا اس کو کر رہے ہیں، 3-4 الف جتنا یا 5 الف جتنا، خطیئہ۔ اسی طرح عائلاً، وقفاً عائلہ، لیسوء، وقفاً لیسوء، بریء، وقفاً بریء، لیسوء۔ یہاں پر بچے کے لیے یہ بات امتحاناً اس سے پوچھ لی جائے، چونکہ کھڑی حرکات کی مشق میں وہ یہ بات پڑھ چکا ہے کہ ہا کے علاوہ باقی کسی حرف پر کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت ہوگی تو وقف میں تبدیلی نہیں ہوگی، وقف میں بھی اس کو بغیر وقف کے جیسے پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھا جائے گا۔ تو یہاں بھی لیسوء وقف میں بھی ایسے ہی ہے اور بنا وقف کے بھی ایسے ہی ہے۔ بریء، وقفاً بریء، ہنیئا، مریئا، وقفاً ہنیئا مریئا، للفقراء، وقفاً للفقراء، حدائق، وقفاً حدائق، دائمون، وقفاً دائمون، للسائل، حمزہ کی وجہ سے الف کو زائد لمبا کر رہے ہیں، وقفاً للسائل، حنفاء، وقفاً حنفاء، آخر میں انشاء اللہ، وقفاً انشاء اللہ۔ تو یہاں ہم نے مد متصل کی 20 مثالیں دے دی ہیں، تو بچوں کے لیے 1-2 الفاظ استاد اس کو سمجھا دے، اور 20 الفاظوں میں 20 کلمات میں جب بچے مد کر لیں گے تو پھر قرآن پاک پڑھتے ہوئے بچے مد متصل میں انشاءاللہ غلطی نہیں کریں گے۔ آگے مد منفصل ہے،
تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات پہچان تعریف بچوں کو سمجھا دی جائے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے؟ سمجھایا جائے کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ حمزہ الف کی شکل میں ہوگا اور اس پر مد کی چھوٹی علامت ہوگی، اسے مد متصل اور مد جائز کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 یا 4 الف ہوگی، بعض 5 الف جتنا اس کو بھی لمبا کرتے ہیں، 3 یا 4 الف جتنا۔ اس میں قصر یعنی 1 الف کی مقدار بھی جائز ہے۔ بعض عرب کے قرہ ہیں وہ یہاں اس مد پہ یہاں مد نہیں کرتے ہیں، 1 الف سے زائد لمبا نہیں کرتے ہیں تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بچوں کو یہاں بھی 3-4 الف جتنی مد ضرور کروائی جائے۔ پہلے الفاظ کا ہم نے وہی ہجوں کا طریقہ لکھا ہے، بما انزل کا با زیر بی، میم الف زبر ما، بما حمزہ نون پیش ان، بما ان زا زیر زی، بما انزی لام زبر لا، بما انزل وقفاً بما انزل۔ تو اس میں چونکہ حروف مدہ کے بعد یہاں 2 کلمات ہیں، مد متصل میں ایک ہی کلمہ ہوتا ہے اور مد منفصل میں 2 کلمات ہوتے ہیں۔ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مد ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں سبب مد یعنی حمزہ ہے، تو یہاں بما ایک کلمہ اور انزلہ دوسرا کلمہ ملائیں گے تو بما انزلہ وقفاً بما انزل۔ اسی طرح کما آمنا وقفاً کما آمن، قالوا آمنا وقفاً قالوا آمنا، بنی آدم وقفاً بنی آدم، انا اعطیناک وقفاً انا اعطیناک، اذا القوا وقفاً اذا القوا، یا ابراہیم وقفاً یا ابراہیم۔ اب یا کھڑا زبر یا یہ ایک الگ کلمہ ہے اور ابراہیم ایک الگ ہے، تو یہاں حرف مدہ کے کھڑی حرکات کے بعد حرف مد حمزہ آ رہا ہے۔ اسی طرح انا اوحینا، قالوا اوذینا، ما امر اللہ الی اجل وقفاً الی اجل، ذواتا افنان وقفاً ذواتا افنان، الذی اطعمہم علی اصولها یا اخت وقفاً یا اخت، لا الہ الا ہوا وقفاً لا الہ الا ہو۔ مد متصل منفصل ہو گئے باقی